اس فضا کو منور فرمائے، اور قرآن حکیم کی تلاوت کے لیے میں اسی مکتب میں پڑھنے والے ایک طالب علم محمد ارحان بن محمد مزمل کو اس شعر کے ساتھ مدعو کر رہا ہوں کہ بدو عرب کے صاحب ذیشان ہو گئے، بدو عرب کے صاحب ذیشان ہو گئے، قرآن کو جب بھی پڑھ لیا دل کی زبان سے۔ ہمارے سامنے یہاں تشریف لے آئے اور قرآن حکیم کی چند آیتوں کی تلاوت فرمائیں۔ تو آئیے جلسے کو آگے بڑھائیں اور دعا اور سنت اور نظم ہے یہ نماز پر، اس کے لیے ہم ایشان بن معین الدین کو یہاں دعوت دیں، وہ یہاں آئیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور سنت پڑھ کر سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا کو مل کے منائیں، چلو نماز پڑھیں، سروں کو اپنے جھکائیں، چلو نماز پڑھیں، ڈرے خدا سے کہ ہر وقت دیکھتا ہے ہمیں، ڈرے خدا سے کہ ہر وقت دیکھتا ہے ہمیں، بہانے اب نہ بنائے، چلو نماز پڑھیں، کیا تھا رب سے جو وعدہ وہ بھول بیٹھے ہیں، کیا تھا رب سے جو وعدہ وہ بھول بیٹھے ہیں، اٹھو کہ وعدہ نبھائیں، چلو نماز پڑھیں، نمازیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خطائیں معاف کرائیں، چلو نماز پڑھیں، دعا و سنت اللہ تعالی سے مانگنے کو دعا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ کھانے کی سنت ہے، نمبر 1 دسترخوان بچھانا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، نمبر 3 ایک جانو یا 2 جانو بیٹھنا، نمبر 4 ٹیک لگا کر نہ کھانا، نمبر 5 کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا، نمبر 6 دائیں ہاتھ سے کھانا، نمبر 7 3 انگلیوں سے کھانا، نمبر 8 اپنے سامنے سے کھانا، نمبر 9 بہت زیادہ گرم نہ کھانا، نمبر 10 کھانے میں عیب نہ نکالنا، نمبر 11 اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا، نمبر 12 برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کر لینا، نمبر 13 کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، نمبر 14 کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کے بعد میں رشدہ انصاری بن محمد فرقان ندوی صاحب یعنی آپ مفتی صاحب کی یہ صاحبزادی ہے، آپ کے سامنے غسل اور نماز کی پڑھائی سنائیں گے. اس کو سنیے آپ اور اس کو یاد کیجیے اور اس کو سمجھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسائل دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتایا جائے ان کو مسائل کہتے ہیں. غسل کے فرائض. غسل میں 3 فرض ہیں. نمبر 1 ایک مرتبہ منہ بھر کر کلی کرنا. نمبر 2 ایک مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. نمبر 3 ایک مرتبہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے. وضو کے فرائض. وضو میں 4 فرض ہیں. نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا. نمبر 2 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا. نمبر 3 ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر 4 ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا. نوٹ: ان اعضاء کو دھوتے وقت بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے ورنہ وضو نہیں ہوگا. نماز کے شرائط. نماز کے باہر 7 فرائض ہیں جنہیں شرائط کہتے ہیں. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا. نمبر 3 سطر کا چھپانا. نمبر 4 جگہ کا پاک ہونا. نمبر 5 نماز کا وقت ہونا. نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا. نمبر 7 نیت کرنا. نوٹ: مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک سطر کا حصہ ہے اور عورت کے لیے چہرے دونوں ہتھیلیوں اور دونوں قدم کے علاوہ پورا بدن ستر ہے. نماز کے ارکان. نماز کے اندر 6 فرائض ہیں جنہیں ارکان کہتے ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا. نمبر 2 قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا. نمبر 3 قرات کرنا یعنی قرآن مجید پڑھنا. نمبر 4 رکوع کرنا. نمبر 5 دونوں سجدے کرنا. نمبر 6 قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا. نوٹ: قرات اس طرح کرنا ضروری ہے کہ زبان سے حرف صحیح طور پر ادا ہوں اور اتنی آواز سے پڑھنا بہتر ہے کہ خود سن سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آگے بڑھتے ہیں اور ہم محمد ابو ذر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہمارے سامنے سلام درود شریف اور دعائے معصورہ یہ پڑھ کر کے سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. دعائے معذورہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.